کہ اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں، مگر پورے طور پر نہیں۔ بیمے کیے جا رہے ہیں، فیملی پینشنیں دی جا رہی ہیں، مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ دنیاوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لیے ہوتی ہیں تا ٹیکس لیے جائیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں۔ مگر اسلامی حکومت میں سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کروائی گئی تھی، وہ اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت فوج کے لیے کتنے نوجوان مل سکیں گے، بلکہ وہ مردم شماری محض اس لیے تھی کہ تا ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مردم شماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس مردم شماری کا مقصد محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی۔ جو مردم شماری اسلامی حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، اور اس لیے ہوئی تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو، اس پر غور کیا جائے گا، اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ درخواستیں منگوائی جائیں پھر غور کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے، اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا، خواہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آگے کسی اور کو ہی کیوں نہ دے دے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ادنا خیال کیا جاتا ہے۔ جب امیروں کو ملے گا تو امیر بھی اگر تقویٰ پہ چلنے والے ہیں تو پھر آگے وہ ضرورت مندوں کو دیں گے بجائے اسے فائدہ اٹھانے کے۔